السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ آج جو ہماری سیریز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو لگانے کے اوپر جو خونی جنگ ہونے والی تھی کس طرح ٹال دی، کیونکہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب کعبے کا نرمان ہو رہا تھا اور حجر اسود کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ تو پیارے نبی نے ایک بہت پیاری چیز کری تھی جس سے وہ پوری جنگ بھی ٹل گئی۔ بہت پیارا واقعہ ہے، آپ لوگ اس کو مکمل بات ضرور کریں۔ اس سے پہلے میں نے اس سیریز کے 5 پارٹ اور اپلوڈ کیے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ ان پارٹ کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت پیاری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اور بہت پیارے نبی کی زندگی کے اوپر جو سیریز چل رہی ہے بہت پیاری ہے۔ آپ لوگ ضرور دیکھیں، 200 لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دین کی باتیں اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو دوستو، جب آپ کی عمر 35 سال کے قریب تھی تو قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کو بنوانا چاہا۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ ہی اونچائی یعنی شاید 9 ہاتھ کی اونچائی پر تھا، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سمے میں اس کی تعمیر کی گئی تو اس کی اونچائی 9 ہاتھ کی تھی اور اس پر نہ چھت تھی۔ اس استھتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو بنے ہوئے ایک لمبا سمے بیت چکا تھا، عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی۔ ادھر اسی سال ایک زوردار باڑھ آئی جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی اور تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی شن ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا درجہ اور پوزیشن باقی رکھنے کے لیے اسے نئے سر سے بنایا جائے۔ اس مرحلے پر قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کے بنانے میں صرف حلال کمائی ہی استعمال کی جائے گی، اس میں کسی بھی غلط طریقے کی جس کی دولت ہے اس کو نہیں لیا جائے گا، نہ ہی سود کا مال، نہ ہی کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال کیا جائے گا۔ نئے نرمان کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں ولید بن مغیرہ مخزومی نے شروعات کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا۔ جب ابراہیم کی بنیادوں تک ڈھا چکے تو بنانے کی شروعات کی۔ بنانے کے لیے الگ الگ قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ نرمان کاریہ شروع ہوا، ہر قبیلے نے الگ الگ پتھروں کے جو ڈھیر لگا رکھے تھے۔ باقوم نامی ایک رومی نرمان کرنے والا ننگرا تھا۔ جب عمارت حجر اسود یعنی جو جنت کا کالا پتھر تھا وہاں تک پہنچ چکی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور جھگڑا یہ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا سوبھاگیہ کسے پراپت ہوگا۔ یہ جھگڑا 4 سے 5 دن تک جاری رہا اور دھیرے دھیرے اتنا بڑھ گیا کہ حرم بھو بھاگ میں زبردست خون خرابہ ہو جائے گا ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک شکل پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو آدمی سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا سرپنچ مان لے۔ لوگوں نے پرستاؤ مان لیا، اللہ کی مرضی کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے اور فرمایا یہی امین ہے، ہم اس سے راضی ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوستو، پیارے نبی جب وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ خوش ہو گئے، اور ان کے خوش ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ پیارے نبی جو مکہ میں فیمس تھے اپنی ایمانداری کے اوپر اور اپنی سخاوت کے اوپر، لوگ ان سے بہت پیار کرنے لگے تھے، لوگ ان کی ایمانداری کے چرچے کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں خوشی پیدا ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی اس میں تشریف لائے ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے، انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور آپس میں لڑ رہے قبیلے کے سرداروں سے کہا آپ سب لوگ چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی مقرر کی ہوئی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا ہی سمجھ والا فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس حلال مال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے اتر کی اور سے کعبہ کی لمبائی لگ بھگ 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔
इस बार कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से अच्छा भला ऊपर कर दिया ताकि उसमें वही आदमी दाखिल हो सके जिसे वे इजाज़त दें। जब दीवारें 15-15 हाथ ऊंची हो गई और अंदर 6 सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा पूरा होने के बाद करीब और करीब चकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और उसके सामने दीवार यानी दक्षिण और उत्तरी दीवार 10 मीटर है। हजर अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवार 12-12 मीटर है। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार चारों ओर एक बड़ी हुई कुर्सी नुमा दीवार का घेरा है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाजिरवान कहते हैं। यह भी असल में बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, लेकिन कुरैश ने इसे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी जब प्यारे नबी ने काबे निर्माण के ऊपर जो लड़ाई होने वाली थी, जो आपस में झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि उस दौरान अरब का मामला ये था कि अगर एक बार झगड़ा शुरू हो गया तो लड़ाई बहुत लंबी हुआ करती थी और नस्लों की नस्लों और ख़ानदान के ख़ानदान इस लड़ाई में हिस्सा हुआ करते थे। लोग इसमें लिख कर जाते थे कि फ़लाँ से हमारी लड़ाई है। तो प्यारे नबी ने इस बड़ी लड़ाई को और अपनी बड़ी सूझबूझ से इसको ख़त्म किया। तो आप इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ये वाक़या बड़ा प्यारा था। आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी जो 5 पार्ट हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।